بیان نمبر 4 تزین معاشرت، والدین سے سلوک کرنے کے آداب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لقمان۔ اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہرگز ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں، وہ اسلام سے متنفر ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرتی رہو۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت اور جافشانی و شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال کیجیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت تو سلوک کی زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے لیے ماں کا حق زیادہ بتایا گیا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اسے پیٹ میں لیے پھری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیرا باپ۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی، اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اسے بتایا جاتا ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلایا ہوا علم، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرض رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان پر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، انہیں اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی
اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے۔ ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، تم یہاں کہاں؟ یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے، ان رشتوں کا پوری طرح پاس و لحاظ کیجیے۔ ان رشتوں سے بے نیازی دراصل اپنے والدین سے بے نیازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ کا شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا اس کا نام نیک بندوں میں لکھ دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔